ایسی ہوتی ہیں جو مستحب ہوتی ہیں، کریں تو اجر ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ لیکن کچھ چیزیں شریعت کے اندر فرض اور واجب کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی ان کے کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ہر صورت میں ان چیزوں کا عمل کرنا، بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔ اہل بیت نبوت کا پیار یہ دین میں فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے، ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ دنیا داری غلبہ کر گئی لوگوں کی سوچوں پر، لوگوں کے ذہنوں پر۔ دنیاوی محبتیں اپنا عروج پا گئیں، شہرت کی محبت، اقتدار کی محبت، دولت کی محبت۔ سب سے بڑھ کر انسان کو ان چیزوں سے پیار ہونے لگا جو بظاہر اور وقتی نفس کی تسکین کا باعث ہے، جیسے نعرے شعرے لگتے ہیں، پروٹوکول ملتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، یہ بھی بعض اوقات تسکین نفس کا باعث بنتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے پیار ہونے لگا۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ بڑے سادہ سے، بڑے خوبصورت سے، لیکن بہت ہی معنی خیز انداز میں نبی پاک علیہ السلام نے ان محبتوں کا فلسفہ اور حکمت بیان کی۔ حضور فرمانے لگے محبت کرو، وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو۔ اور پھر حضور فرمانے لگے مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر کریم فرمانے لگی میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے۔ تو ان محبتوں کو اپنے سینوں میں پیدا کریں۔ نئی نسل جو پورے طور پہ کھو گئی ہے موبائل کی دنیا میں، اس کو لانا ہے صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر، اس کی توجہ دلانی، ان کو شوق پیدا کرنا، ان کے دلوں کے اندر جذبات پیدا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک سے محبت کے اور بڑی وارفتگی اور بڑے شوق سے حضور نے ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے۔ انسان روز ہی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن اگر کہیں جا رہا ہو یا خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو پھر رو کے دعا کرتا ہے، یا اللہ میری اولاد ہے، مہربانی کرنا، میرے بچے ہیں، کرم کرنا۔ کب ہوتا ہے؟ جب خاص کوئی موقع ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن اور حسین کو سینے سے لگا لیا۔ آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں، سبحان اللہ نہ کہیں، آپ بس سنیں بات، کہنی بھی ہے تو آہستہ کہیں، آپ کو ثواب ہو جائے۔ مجھے خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ کہی تو آپ کو ثواب نہیں ہونا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کا اطمینان رکھیں۔ آپ اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ ہم آزاد ہیں داد سے بھی، اللہ کے فضل سے اور امداد سے بھی۔ تو آپ توجہ کریں، میں بات سنیں، اتنا ہی کافی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حسنین کریمین کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر میں نے دیکھا کہ کریم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو حضور نے اس دن رو کے دعا مانگی، رو کے عرض کرنے لگے اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے اللہ جو جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما۔ ہم نے یہ محبت منتقل کرنی ہے آنے والی نسل کو۔
ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے سے بعد آنے والی قوم کو حسنین کا پیار منتقل کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں عملی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ وہ جتنا ہمیں پیار کرتا دیکھیں گے نا، اب تو خیر محفلوں میں آنا جانا اور وہ بڑا عجیب ماحول بن گیا ہے، ورنہ بڑی خاص عقیدت ہوتی تھی، ختم شریف دلائے جاتے تھے، احترام کے جذبات ہوتے تھے۔ ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ حضور پاک کی اولاد کا معاملہ کس طرح کا ہے۔ وہ تو کوشش کرتے تھے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ انداز اختیار کیا جائے، خوبصورت سے خوبصورت جملے تراشے جائیں، لیکن اب چونکہ زیادہ چیزیں نعروں شعروں میں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا نکتہ ہو جس سے جوش زیادہ پیدا ہونی چاہیے، احترام پیدا ہو۔ میرے والد صاحب بڑی عید پہ نا چاول لائے گھر میں، چاول بڑے اچھے تھے، ایک آدھ بار پکائے والدہ صاحبہ نے تو پھر وہ چاول دوسرے پکنے لگ گئے، تو ابا جی کہنے لگے وہ جو اتنے اچھے چاول میں لایا تھا وہ کدھر ہیں، ہمیں پھر دوسرے پکا کے دینے لگ گئی ہو۔ تو اماں جی کہنے لگی وہ چاول بڑے ہی پیارے تھے، میں نے رکھ دیے ہیں، 10 محرم کو امام حسین کی نیاز پکائیں گے۔ یعنی وہ ہم اپنی اولاد کو دینے کی بجائے اولاد رسول کے نام پہ دیں گے۔ یہ جذبات ہمارے بڑے بوڑھوں میں پائے جاتے تھے۔ تو جب ہم یہ جذبات پیدا کریں گے، ہمارا شوق لوگ دیکھیں گے، ہماری آنے والی نسل ہمارے اندر ان چیزوں کو محسوس کرے گی۔ اب تو ہمارا سارا پیار مکمل ہو جاتا ہے ایک سٹیٹس لگانے سے، ایک پوسٹ لگا دی، محبت سے فارغ ہو گئے۔ خدا کے بندو، عملاً پیار، یہ پیچھے آپ جاؤ گے نا، کوئی 25-30 سال پہلے بچوں کے نام کیا ہوتے تھے؟ غلام حسن، غلام حسین۔ ان سے پوچھیں آپ کا نام کس نے رکھا ہے؟ دادا جان نے رکھا ہے۔ یعنی دادا کی سوچ یہ تھی کہ آج جو گھر میں پوتا ہوا ہے یہ امام حسین کا غلام ہونا چاہیے، یہ امام حسن کا غلام ہونا چاہیے۔ تو پھر جذبات پیدا ہوتے تھے ان لوگوں کے اندر۔ جو قوم اپنے بچوں کو آج ڈراتی ہے، سو جاؤ بلی آ گئی ہے، تو بچے شیر بنیں گے۔ سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں۔ مولا علی کی بات سناؤ تاکہ بچوں کے اندر سے وہ خوف نکلے، چیزیں باہر نکلیں۔ تو خاص پیار، احترام، ادب، یہ ہمارے اندر حضور کی اولاد پاک کا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کا پیار ہمیں سکھایا ہی حضور کے صحابہ نے، نبی کریم کے صحابہ۔ آج کل کچھ لوگ نا بڑا مکروہ دھندا کرتے ہیں، وہ آستینے چڑھا کے کہتے ہیں میں تو انواج دسنے اہل بیت دی شان کی۔ وہ بھائی تو کیا بتائے گا؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی، تو سیدھا سیدھا وہاں سے پڑھ اور بیان کر۔ بھائی میں نے بتانا ہے، میرے پاس خاص نقطہ ہے، تیرے پاس کدھر سے آ گیا خاص نقطہ؟ رب رسول کی بات سے بڑا بھی کوئی نقطہ ہوتا ہے؟ میں آج بتاؤں گا صحابہ کی شان کیا، آپ کیا بتائیں گے؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے۔ تو صرف تقریریں چمکانے کے لیے تم مشاجرات بیان کر کے اور کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے چکر چلاتے ہو۔ تمہیں زیادہ سمجھ آئی ہے حضرت مجدد الفسانی سے؟ تمہیں زیادہ سمجھ آئی ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی سے؟ تمہیں زیادہ سمجھ آئی ہے پیر مہر علی شاہ سے؟ زیادہ سمجھ لگے سے؟ ان چکروں میں کبھی نہ اٹھیں۔ آپ اپنی زندگی میں یہ سوچیں کہ ہمیں اہل بیت کا جتنا پیار سکھایا ہے وہ نبی پاک کے صحابہ نے سکھایا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے تو آپ کے قدم مبارک کو مٹی لگی۔ اب وہ مٹی تھوڑی نظر آ رہی تھی، قدس پیروں میں لگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے
تو سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، انہوں نے اپنا امامہ کھول لیا اور اس سے ان کے شروع کر دیا۔ آپ بزرگ سے آتی ہیں حضور کے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حسین میں رسول کا احترام کرتا۔ تو یہ سارے جذبات ہمیں صحابہ نے سکھائے ہیں۔ صحابہ وہ پاکیزہ لوگ تھے جن کی ڈائریکٹ تربیت نگاہ مصطفیٰ سے ہوئی، اور یہ باریک بات آپ نے سمجھنی ہے اور اسے یاد رکھنا ہے۔ کوئی بھی آپ روایت سنیں گے نا کسی عالم سے تو پہلے راوی کا نام لے گا، وہ کہے گا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے وہ جب بھی کوئی روایت بیان کرے گا راوی کا نام لے گا۔ تو معاذ اللہ اگر کسی بندے کا خیال ہو کہ راوی ٹھیک نہیں، روایت ٹھیک ہے، تو یہ دھندا جو آپ کر رہے ہیں معاذ اللہ صحابہ کو مشکوک کرنے کا، تو آپ تو دین کو مشکوک کر رہے ہیں۔ اگر راوی ہی درست نہیں تھے تو روایتیں کیسے درست ہوں؟ اس لیے ایسے کسی شخص کے کسی آپ سازش کا شکار نہ ہو، یہ بڑے ہی عظیم لوگ تھے۔ اور قرآن کی جب نص آ گئی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پر سخت تھے، آپس میں تو بڑے مہربان تھے۔ تو میرے عزیز صحابہ نے سکھایا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، مجھے آپ کی گرمی کا احساس ہے چونکہ مجھے بھی لگ رہی ہے، بھائی ایک دو بات، میں ویسے ہی تھوڑی بات کرنے کا عادی ہوں، بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں، آپ متوجہ رہیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ حضور جلوہ فراز تھے، تو وہ کمرہ ایسا تھا کہ بھر گیا بظاہر صحابہ سے، مزید کسی کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، صحابہ حضور کے قدمین مبارک تک آئے ہوئے تھے۔ تو اچانک دروازے سے مولا علی شیر خدا تشریف لائے، تو سبھی اٹھنا چاہ رہے تھے، جگہ دی، سب کو پتا تھا کہ علی کی محبت ایمان ہے، سبھی اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن اٹھے کون؟ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، جا کے حضرت شیر خدا کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جگہ پہ لا کے بٹھایا۔ اب سب صحابہ موجود تھے، کون تبصرہ کرتا جب سرور کائنات خود جلوہ فراز ہے؟ تبصرہ کر سکتا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خوبصورت منظر دیکھا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے لائے ہیں اور اپنی جگہ پہ بٹھایا، تو حضور فرمانے لگے، دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ اور پھر کریم فرمانے لگے، کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا۔ تو ان کے درمیان محبت تھی، احترام تھا۔ آپ کی خدمت میں گزارش سمجھانے کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے ساری زندگی گزار دیا جینے کے لیے۔ آپ لوگوں سے پوچھیں تو ان کے مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے، گھر کے مسئلے، کاروبار کے مسئلے، فلانا مسئلہ۔ بھائی کتنا کو جینا ہے آپ نے؟ زندگی کے لیے جینے کے لیے بس سارا کچھ ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے لیے اگر آپ غور سے مطالعہ کریں تو وہ جینے کے لیے نہیں جی رہے تھے، مرنے کے لیے جی رہے تھے۔ صبح و شام دعائیں تھی، یا اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ ساری انہوں نے زندگیاں گزار دی آخرت کے لیے کہ ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے، سارا وقت گزار دی۔ دنیاوی طور پر تو تھوڑی بہت اگر مشقت آئے بھی تو برداشت کر لی، لیکن وہ چاہتے یہ تھے کہ میری آخرت ٹھیک ہو۔ ختم شریف کا بھی عنوان شامل ہے نا، چاہتے یہ تھے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ میری آخرت بہتر ہونی۔ بخاری میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں خاتون آئی حضور کی بارگاہ میں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر صبر کرے تو پھر جنت کی دعا کروں گا۔ کیا مانا کہ زندگی میں تکلیف سہ لے، مرگی سمیت ہی گزارا کر، آخرت تیری بہتر ہو جائے گی۔ تو فوراً عرض کرنے لگی حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جنت ہی عطا کرے۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ دنیا میں دکھوں سمیت جی لیں گے، بیماریوں سمیت جی لیں گے، پریشانیوں سمیت، آخرت ٹھیک ہونی چاہیے، اصل گھر آخرت کا ہے۔ اللہ کے محبوب نے دعا کر دی۔ وہ عرض کرنے لگی حضور جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں تو حیا مانے۔ نبی کریم نے دعا کر دی، بڑی مرگی بھی ہوتی تھی تو کپڑے جسم سے لگے رہتے تھے، دیر تک وہ بوڑھی اماں حیات رہیں۔ کوئی مدینے کے باہر سے آ کے جب صحابہ کے بیچ موجود ہوتا تو فرماتے جنتی کسی کی زیارت کرنی ہے؟ کہاں کرنی ہے؟ تو اس بوڑھی اماں کی زیارت کرو، حضور نے دنیا میں جنت کی دعا عطا فرمائی۔ اپنی آخرت کے لیے فکر کریں، دنیا میں تھوڑا بہت مشکل وقت گزارنا پڑے بھی تو گزر جائے گا، لیکن اپنی آنکھ میں بہر صورت دلچسپی لینی چاہیے۔ زیادہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں دوستوں کو شدید پریشانی میں اور پسینے میں شرابور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے، اس محفل حسن کو قبول فرمائے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ آگے چلے گا پروگرام تو دعا شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادت کا شوق عطا، امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سویرا نصیب فرما، شاہ صاحب کے والد گرامی کی کامل مغفرت فرما، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، ہم سب کی حاضریاں قبول فرما، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔